کہ یا تو یہ پیسہ برابر تقسیم کیا جائے اور نہیں تو بہن کہتی ہے نہیں کیا مطلب؟ کہتا ہے نہیں تو پھر ہم اپنے طریقے سے اس کو کریں گے. تو بہن کہہ رہی ہے کہ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے میں بابا کی وصیت کو آگے پیچھے نہیں ہونے دوں گی, بالکل جیسے بابا کہہ کے گئے ہیں ویسے ہی ہوگا. یہ کہہ کے اور اپنے کمرے میں چلی گئی. اب جب کمرے میں چلی گئی تو یہ تینوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں بھئی یہ تو نہیں مانے گی, کیا کیا جائے؟ تو بڑا والا کہتا ہے خیر ہے دن نکلنے دو. احمد رات گزری دن نکلا. اب جب دن نکلا تو یہ سارے بہن بھائی ناشتے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں. انہوں نے پھر بڑے والے نے ٹاپک چھیڑا. بہن سے کہہ رہا ہے کہ سنو تم یہ سمجھ رہی ہو کہ شاید ہم تمہارے ساتھ غلط کر رہے ہیں. ارے بھئی ایسا نہیں ہے, ہم تمہارے بھائی ہیں اور ہم تمہارے ساتھ غلط کیوں کریں گے؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ بات رات کو ختم ہو چکی ہے لہذا اس ٹاپک کو نہ چھیڑے. تو تینوں ایک جہاں ہو کے کہہ رہے ہیں ارے بھائی کیوں نہ چھیڑے, ہم نے سوچا ہے کہ ہم تمہاری شادی کر دیں گے. اب جب تمہاری شادی ہو جائے گی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو جو تمہارے میاں کا ہوگا وہ تمہارا ہوگا, نہ کہ جو تمہارا ہے وہ تمہارے شوہر کا ہو جائے. تو وہ کہتی ہے میں نے کل بھی کہا تھا رات میں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. بھائی کہتے ہیں اگر ایسا ممکن نہیں ہوگا تو ہم نے بھی کہا تھا کہ پھر ہم اپنا طریقہ استعمال کریں گے. تو جانتے ہو بہن کیا کہہ رہی ہے؟ کیا؟ بہن کہہ رہی ہے کہ سنو اگر آپ لوگوں نے مجھے دھمکانے کی کوشش کی تو میں کورٹ تک جاؤں گی. احمد جب بہن کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو یہ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بڑے بھائی نے دونوں چھوٹوں کو اشارہ کیا. دونوں چھوٹے بھائی اٹھے اور دونوں بھائیوں نے جا کے اپنی بہن کو پکڑ لیا. احمد پکڑ کے کرسی میں بٹھایا ہے اور کرسی کے پاس اس کو رسیوں سے لپیٹ دیا ہے. احمد اپنی سگی بہن کو کرسی سے رسیوں کے ساتھ باندھ دیا. یعنی ایسا بھوت سوار ہے پیسے کا پیسہ, اور کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں سن رہی نا, اب ہم نے جو کہا تھا کہ ہم اپنے طریقے سے کریں گے تو یہ ہے ہمارا طریقہ, نہ ہوگی تو اور نہ تو جا سکے گی کورٹ تک. احمد بہن کو آگ لگا دی. اپنی بہن کو کرسی سے باندھ کے تینوں بھائیوں نے آگ لگا دی اور آگ لگا کے گھر سے خود تینوں باہر نکل گئے. جلا دیا. احمد پورا گھر جل رہا ہے. اب جلنے کے بعد لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ یار لڑکی جل گئی. خیر دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد ایک دن گزرا. ایک دن گزرنے کے بعد جب تحقیقات شروع ہوئی, ظاہر قانون بھی تو ہے, عدالت تک بات گئی. یعنی جب تھانے ان تینوں بھائیوں کو بلوایا گیا پوچھ گچھ کے لیے کہ بھائی آپ لوگ وہاں موجود تھے یا نہیں تھے, اور اگر آگ لگی تو کیسے لگ گئی, ان تینوں بھائیوں کو بلوایا. اور وہ جائیداد کا معاملہ بھی تھا, جائیداد کا تو معاملہ تھا. لوگوں کا شک تھا اور لوگوں پولیس کا شک تو جا رہا ہوگا. ایسے ہی ہے. اب جب انہیں تھانے بلوایا, ان تینوں بھائیوں کو بلوایا اور ان تینوں بھائیوں نے ایک ہی بیان دیا کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں جانتے کیونکہ ہم گھر میں موجود نہیں تھے. انہوں نے تھانے میں بیان دیا, یہ گھر واپس چلے گئے. اب تینوں آپس میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ سنو اگر معاملات بڑھتے ہیں تو ہم تینوں کی پکڑ ہو جائے گی. تو تینوں بھائی مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کام کرتے ہیں, ایک وکیل کو ہائر کرتے ہیں جو ہماری طرف سے کیس آگے کا وہ ڈیل کرے. احمد ایک وکیل کو ہائر کیا انہوں نے, اور جانتے ہو یہ وکیل کون ہے؟ کون؟ یہ وکیل وہ وکیل ہے جس نے زندگی میں کوئی لیگل کیس لڑا ہی نہیں, سارے 2 نمبر کام کیے. لالچی وکیل ہے. وکیل کو گھر لے کر آئے ہیں, وکیل کو بٹھایا. اب چونکہ وکیل ہے, وکیل اور ڈاکٹر سے آپ کو چھپا نہیں سکتے. اگر آگے علاج کرانا ہے تو اسے بیماری صحیح بتانی ہے, اور اگر آگے کیس چلانا ہے تو تمام معاملات وکیل کے علم میں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہوا. وکیل کو گھر میں لائے, وکیل کو بٹھایا اور وکیل کو بتایا کہ سنو تم نے کسی بھی صورت یہ کیس جیتنا ہے. وکیل نے جانتے ہو کیا بات پوچھی؟ کیا؟